شریف گرد و نواح کے زندہ دل مسلمانوں، میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے صراط مستقیم عطا کیا۔ اس فتنوں کے دور میں آپ نے دیکھا بڑے بڑے فتنے برپا ہو رہے، ہمارے عشق کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں باطل کی ان طاقتوں سے کہ جن کے ساتھ ہماری منافقین بھی شامل ہیں، جو اپنے آپ کو کہلواتے تو مسلمان ہیں لیکن جذبہ اسلام ان کے اندر نہیں ہے، ان کے سمیت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام پر بڑے بڑے وقت آئے، مسلمانوں پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ہم تو 1400 سال کے بعد مسلمان ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کہیں سبحان اللہ۔ ابھی حضور کی ظاہری زندگی کا مثال ہی ہوا تھا کہ فتنوں نے سر اٹھا لیے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا گیا، لیکن میں آپ کے سامنے ہسٹری آپ کی رکھتا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائے، آپ کے دل بیدار ہو جائے۔ زکوٰۃ کے منکرین میدان میں آگے، اس وقت دور تھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ میدان عمل میں نکلے، اپنے چاہنے والوں کو لایا اور دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، تلوار اٹھا لی، آپ نے فرمایا میں صدیق ہوں، نبی کا غلام ہوں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن شریعت مصطفیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، وقت گزرتا رہا، اسلام پر پھر مشکل وقت آیا کہ جب حضرت عمر بن خطاب میدان عمل میں آئے، پھر مشکل وقت آیا کہ جب فتنوں نے سر اٹھایا حضرت عثمان غنی میدان عمل میں آئے۔ دوستو پھر بڑے فتنوں کا دور آیا جب مولا مشکل کشا شیر خدا کا دور تھا، تو پھر سیاسی فتنے بھی آگے، مذہبی فتنے بھی آگے، لیکن علی تلوار لے کر نکل آئے اور فرمایا خبردار میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، جان دے سکتا ہوں، اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ دور گزرتے رہے، پھر مشکل دور آیا کہ جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول یزید کے مقابلے میں آئے، یزید نے آقا کی شریعت کو بدلنا چاہا، یزید نے اسلام کو بدلنا چاہا، یزید نے دین کو بدلنا چاہا، حسین سامنے آگے فرمایا میں کٹ سکتا ہوں، اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دیتا۔ دور پھر بدلتا رہا، پھر ایسے دور آئے کہ تتاری خاندان کے حملے ہوئے، بغداد شریف میں شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک السید شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی المعروف جناب غوث پاک میدان میں آئے، فتنوں کا کلا کعبہ کر دیا، اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ پھر مشکل وقت آتے رہے، بر صغیر پاک و ہند میں بسنے والوں، ایک ایسا وقت آیا کہ جب مغلیہ دور کی حکومت تھی تو اس وقت اکبر بادشاہ جیسے عظیم بادشاہ نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کر دیا۔ پیغام کیا تھا؟ امام ربانی مجدد الفسانی دین کے عظیم علمبردار کی طرف کہ آئیے میرے دربار میں۔ آپ تیار ہوئے، خلفاء نے عرض کی حضور وہاں تو جھکنا پڑتا ہے، وہاں تو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ امام ربانی کا سر ہے، یہ مجدد الفسانی کا سر ہے، یہ اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، باقی کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ حکیم الامت نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے سامنے۔ پھر ایک دور ایسا آیا جب بر صغیر پاک و ہند میں محراب و منبر سے میرے آقا کی گستاخیاں ہونے لگی، توہین ہونے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ حملے ہونے لگے، حضور کو نور اور بشر کے ترازو میں تولا جانے لگا، سرکار کو چوڑا اور چمیار سے کم تر بتایا جا رہا تھا۔ ایسے دور میں جب لوگوں نے سوچا کہ اب کون آئے گا کہ جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچائے گا، تو سامعین ذی وقار اللہ کی مدد سے، عشق رسول سے احمد رضا بریلوی میدان عمل میں اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں گے سبحان اللہ۔ میدان عمل میں آئے، سفیر عشق رسول بن گئے، کائنات کو حضور کی محبت کی، عشق رسول کی دعوت فکر دی اور کہا لوگوں اگر عاقبت چاہتے ہو تو وہ عشق مصطفیٰ سے ہی ملے گی۔ دور بدلتے رہے، پاکستان بن گیا،
لیکن فتنے ختم نہیں ہوئے۔ ایسا دور بھی آ گیا کہ جب پاکستان کی سڑکوں پہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک چلی تو لوگوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، سیاستدانوں نے علماء اور مشائخ کی توہین کی، تو ایسے میں عمل میں پھر حضرت علامہ اشاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ میدان عمل میں اسمبلی میں کھڑے ہوئے۔ آج بھی ان کی تقریر ریکارڈ پر ہے، قربان جائیں نبی پاک کے ایسے غلاموں پر آپ اسمبلی کے فارم پر کھڑے ہو کر یہ خطاب کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سنو میں شاہ احمد نورانی ہوں اور میں اپنا جھنڈا لے کر نہیں آیا، میں کملی والے کا جھنڈا لے کر آیا، میں نظام مصطفیٰ کا پرچم لے کر آیا۔ فتنے بڑھتے رہے، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کو سزائے موت ہو گئی، میاں والی جیل میں رہے۔ کہتے ہیں جب میرا دل گھبرایا تو کملی والا آیا، حضور نے دیدار عطا کر دیا، مجھے حوصلہ مل گیا۔ انہوں نے کہا نیازی موت کی کوٹڑی میں تھی، سزائے موت ہو چکی تھی، اب پتہ نہیں تھا کس وقت تختہ دار پہ لایا جائے۔ انہوں نے کہا نیازی تیار ہو پھانسی کے لیے؟ آپ نے فرمایا ایک بار نہیں، اللہ اگر مجھے 1000 بار بھی زندگی دے میں نے اس کا دیدار کر لیا ہے، جس کو پانا چاہتا تھا 1000 بار بھی تختہ دار پہ چڑھ سکتا۔ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ اور محبت سے کہے سبحان اللہ۔ اب آپ کی توجہ چاہیے اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ وقت بدلتا رہا، مجاہدین اسلام آگے بڑھتے رہے۔ سویڈن کی حکومت جو ایک سیکولرازم رکھتے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی توہین کر کے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کے جذبات کم کر دیں گے، ایمان کی طاقت کو کمزور کریں گے، اس سے تو ایمان اور جلا پاتا ہے اور بلند ہو جاتا ہے۔ وقت بدلتا رہا، نظام مصطفیٰ کا پرچم بلند رہا، نبی پاک کے چاہنے والے قطار میں کھڑے رہے، جماعتیں بنتی رہی، سامعین ذی وقار قافلہ چلتا رہا، اور بالآخر پھر اس قافلے کی نگہبانی کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نکلے، پوری دنیا میں اسلام کو متعارف کروایا، پوری دنیا میں جذبہ عشق رسول عطا کیا، پھر سفر کرتے رہے، قافلے بڑھتے رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب مولانا خادم حسین رضوی کی شکل میں ایک اور مجاہد اللہ نے عطا کر دیا، جس نے آ کر اس موجودہ دور میں یہ ثابت کر دیا کہ جو اسلام کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کی مدد کر دیتا۔ اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا، حضور کے ذکر کے ڈنکے بجتے رہے، پھر کوئی روک نہ سکا، قافلے چلتے رہے۔ یہ قافلے کہ جو پہلے بہت محدود تھے لامحدود ہوتے رہے، لوگ شامل ہوتے رہے، قافلے بنتے رہے، میرے آقا کے غلام آتے رہے، سر پہ کفن باندھ کر آتے رہے، زندگی کو ہتھیلی پہ رکھ کر آتے رہے، اور یہ عہد کرتے رہے کہ اے عاشق رسول ممتاز حسین قادری، جس طرح تو نے کملی والے کے لیے جان دی تھی، آج تیری تحریک کو اللہ نے جلا بخش دی۔ سنتی کے زندہ دل لوگوں، آج بھی آزمائش کا وقت ہے۔ یہ آستانے یہی پیغام دیتے ہیں، نکلیے حضور کی محبت کے لیے۔ جن کے پیچھے آپ چلتے ہیں نا، یہ تو اپنوں کو فیض نہیں دے سکتے، دوسروں کو کیا دیں؟ وہ فیض حاصل کریں جو دنیا میں بھی جلا بخشتا ہے، قبر کو بھی نور و نور کر دیتا ہے۔